بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا اس چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید دا لیجنڈری واریر آف اسلام پارٹ 9۔ غزوہ خندق کے موقع پہ عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے کچھ دور تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا، ایک آدمی کچھ مشکوک سی چال چلتا ہوا نظر آیا، کہیں رکتا کہیں دیکھتا اور آگے چلتا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تو تمام آدمی خندق کے قریب مورچے بند تھے، یہ جنگ کے کسی کام میں مصروف ہو سکتا تھا، لیکن اس کا رویہ بڑا مشکوک تھا۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا یا کوئی کام سے آتا تو دروازے پہ دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا اور وہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز میں دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ سے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا گیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکالنے کے لیے اور پیچھے لانے کے لیے اس سے کارآمد کوئی طریقہ نہیں ہے، اور وہ ان قلعوں پر حملہ کریں گے تاکہ مرد عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے اس طرف آئیں۔ تم نیچے جاؤ حسان، تمہارا نگہبان اللہ ہے۔ اس شخص کو للکارو اور اگر وہ واقعی یہودی ہے تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی اور اس کے چوغے میں تلوار بھی ہو سکتی ہے۔ اے عظیم خاتون، حسان شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اور اگر مجھ میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس مشکوک آدمی کو پکڑنے اور مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئی تھی وہ کوئی برچھی یا تلوار نہیں تھا بلکہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو خندق کے ساتھ کھڑا اوپر ہی دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ صفیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر پوچھا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو انہیں کوئی شک نہیں رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا آدمی ہی تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ آدمی کسی اور اچھی نیت سے یہاں موجود نہیں ہے، یقیناً اس آدمی کی نیت بہت سے زیادہ بری ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس یہودی نے اپنے سامنے ایک عورت کو دیکھا اور وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، تو وہ اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے کے لیے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے قہقہہ لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔
جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کو ہو گئی اور یہودی کا وار خالی گیا، وہ سنبھل نہ سکا۔ وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ ایک عورت کا بازو پر خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین پر لگے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر جس طرح خون بہہ بہہ کر کپڑوں کی طرف جا رہا تھا اسی سر کے اوپر ڈنڈا مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا اور ایک طرف کو لڑک گیا۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر ڈنڈے مارتی ہی چلی گئی جیسے زہریلے ناگن کا سر کو چل رہی ہوں۔ حضرت صفیہ علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی جا چکی تھی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے میں چلی گئیں۔ حسان، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کرائی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہاتھ ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ بھی ہو اسے بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ یہ وہ مال غنیمت ہے جو تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعروں کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے ہوئے کہا، مال غنیمت کی ضرورت تو مجھے بھی نہیں ہے اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام سر انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کا صرف ایک چوتھائی خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے دعا مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ وہ میدان میں گھومتا پھرتا، وہ مرد میدان تھا۔ لڑے بغیر واپس جانا اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہ لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ سلا کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا تو مسلمان کا جیش فوراً وہاں پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق میں سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور خیمہ گاہ میں آرام کرنے چلے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت اور قحط کی صورتحال سے آگاہی تھی اور اس کا احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی کی صورت میں ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسانوں کو ایک دوسرے کے سامنے شرائط ماننے اور معاہدوں اور سمجھوتے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر قریش کے اتحادی غطفان کے سالار ایننا کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اس سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور ایننا رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس چلے جائیں، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید کر لیں، قریش کے لشکر سے نکل جائیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار ایننا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی سے پوچھا۔ ہم نے یہاں تک آنے پر جو کچھ خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ
اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ اور اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا۔ خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں سے الگ کر کے لے جانا۔ سالار اینا میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت ہی کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا، اور وہ بڑے طاقت اور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے بڑا ہی پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈھال کر کے مار دیں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا پورا لشکر بھوک سے نڈھال ہوا جا رہا ہے؟ سالار اینانا نے کہا، مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب زیادہ دور تک نہیں جاتے جتنی دور تک وہ پہلے چلے جاتے تھے؟ جب تیر انداز پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے تو ان کے بازو میں کمانیں کھینچنے کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم، میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار ایننا نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچھیاں اور تیر سارے کے سارے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر واپس آیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے اگر اختلاف ہو تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے۔ نہیں، چند آدمیوں نے پرجوش آواز میں بولا، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور ایننا کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر یہ واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکتا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، جو ایک انسان کے روپ میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئی، اور وہ تھے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی طور پہ دماغ عطا فرمایا تھا۔ تین اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ میں ان کے اثر و رسوخ تھے۔ ایک روز نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ غطفان سے تھے، مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلے غیر کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں ہے، تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں آپ میں سے ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ میں گواہ موجود ہیں، میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔
پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش کی سے دوستی ترک کر کے واپس جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں، میرے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی شہدائیوں کے جس قدر بھی کام آ سکتی ہے، آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں چھپ چھپا کر نکلا ہوں۔ خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا۔ بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے کرم فرمایا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے شخص نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تین قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینے میں رات کو پہرے بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع بنایا ہوا تھا۔ ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ کر رکھی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے تھے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی، میں مسلمانوں کا بھی کوئی ہمدرد نہیں ہوں، کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا دل میں انسانیت کی ہمدردی، میرے دل کی ہمدردی تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی، ان کے ساتھ ہے۔ تم نے قریش میں بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر دیا، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔
کیا قریش ہار جائیں؟ کعب نے حیرت سے پوچھا۔ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر میں حملہ کرنے سے اجازت دے رہی ہے؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کر رکھا ہے۔ میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم بھی میرے قبیلے کو بدنام کرو، اور غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے، اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا تھا تمہیں کیا یاد نہیں ہے؟ کعب بن اسد پہ خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حیy بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائیں گی، اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ضمانت ضرور لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ ہاں نعیم، کعب نے سوچتے ہوئے کہا، میں ان سے یرغمال کے لیے آدمی مانگوں گا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں پر چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کے خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھے۔ سیدھا رستہ چھوٹا تھا، لیکن رستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابو سفیان کے پاس بیٹھے تھے، جو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں نہیں تھے۔ ابو سفیان نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے جواب دیا۔ جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو، کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں ختم کرا دینا چاہتے ہیں۔ میں بنو قریظہ کے 2 دوستوں سے مل کر آیا ہوں، اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا وہ مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر مل کر حملہ کریں گے۔ میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے حسین لڑکیوں اور شراب کا طلسم جو طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود بولا، کیا شراب اور عورت کس کے دل میں خلوص اور دیانتداری رکھ سکتی ہے؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا بھی تحفظ ہے۔ اگر محمد کا مذہب اسی طرح چلتا رہا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حیy بن اخطب بھی یہودی ہے،
اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور 2 نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور وہ لڑکیاں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھ سے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم ابو سفیان نے تلوار کے رستے پر ہاتھ مار کر کہا، میں مدینہ سے محاذرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرأت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا بھی نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تم اہل مدینہ کو کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا اچھا موقع مل گیا۔ میں حیران ہوں ابو سفیان، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اہل مدینہ تو خوش اور مطمئن ہیں، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ خوراک کی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ابو سفیان نے کہا۔ بالکل نہیں، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش میں پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں پھر سے کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں خندق سے عبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غطفان کے کو مسلمانوں کے ہاتھوں پٹوانا چاہتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں، ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ابو سفیان، خالد نے کہا۔ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم لوگوں سے کوئی کعب کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے جو کہا ہے کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن جب تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش ہی نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر فاقہ کشی کی حالت میں ہے، اور کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کرنے کی کوئی شرط رکھی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کراؤں گا۔ کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا۔ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کے بنو قریظہ کے پاس جانا پڑا۔ وہ جمعے کی رات تھی اور تاریخ 14 مارچ 627 عیسوی، جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کی سلسلہ کو میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ سننے کے لیے آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ معذرت خواہ ہوں آپ سے،
بشرط زندگی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔